الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اب تک تو ہماری سورۃ فاتحہ کے متعلق کچھ باتیں آج کر رہا تھا. اس ہفتے چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ قریب شروع ہو رہا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے عنقریب اسلامی سالوں کا آخری مہینہ، جسے ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، آج شام سے، اگر آج چاند ہو گیا تو آج رات سے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. یہ مہینہ جسے ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت، اور خصوصی طور پر شروع کے جو 10 دن ہیں، احادیث پاک میں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. جو 3 آیتیں کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں: والفجر، قسم ہے صبح صادق کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. ایسے علماء کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن رمضان کا آخری 10 دن، رمضان کے آخری 10 دن، عشر اخیرہ. اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن رمضان اگر کوئی ہو سکتے ہیں پورے سال میں تو وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے بہترین دن رمضان کے آخری 10 دن ہیں، رمضان کے آخری 10 راتیں، جن راتوں میں شب قدر کے ہونے کا زیادہ امکان ہے. تو پورے سال میں سب سے بہترین رات، سب سے فضیلت والی رات رمضان کے آخری 10 دن کی رات ہے. اور دنوں کے اعتبار سے فضیلت والے دن یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن. ان 10 دنوں کی خاص طور پر فضیلت کیوں ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں بہت ساری عبادتیں جو ادا کی جاتی ہے عام دنوں میں ادا نہیں کی جا سکتی. خاص طور پر 2 عبادتیں، 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ صرف اور صرف یہ 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے، اور دنوں میں ادا نہیں ہو سکتی. دیکھو، نماز ایک ایسی عبادت ہے، سال میں کبھی بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. جو مکروہ اوقات ہے، ان مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہے فرض نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، آدمی پورا سال کر سکتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے، آدمی رمضان میں رکھے گا فرض روزے. اسی کے علاوہ
جو کچھ مخصوص دن ہیں جن پہ روزے نہیں رکھے جاتے، اس کے علاوہ پورے سال میں جتنے نفل روزے رکھنا چاہے بندہ رکھ سکتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، جب بھی کرنا چاہے قرآن کریم کی تلاوت، تسبیح پڑھنا چاہے، جتنی تسبیح پڑھنا چاہے، جب چاہے جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے. لیکن دو عبادت ایسی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دن خاص ہے. ایک حج کی عظیم عبادت، حج کی ایک عظیم ایک مبارک عبادت جو ادا کی جاتی ہے صرف اور صرف یہ مہینے کے مخصوص دنوں میں ادا کی جاتی ہے. 8ویں ذی الحجہ سے، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے حج کی عبادت شروع ہوتی ہے. 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ، 10ویں، 11ویں اور 12ویں 5 دن حج کریں. یہ اتنی اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے لیے ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب فرمایا ہے. اللہ اور حج کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ صرف اور صرف انہی 5 دنوں میں ادا ہو سکتی ہے. حاجی عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کو جاتا ہے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو. حاجی کے لیے 9ویں تاریخ کو ہی ذی الحجہ میں جانا فضیلت ہے. سال بھر میں کبھی بھی چلا جائے عرفات کے میدان میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں. ثواب کب ملے گا؟ جبکہ 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جائے. تو دیکھو عرفات کے میدان کے لیے حج کے ایک اہم رکن کی ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 9ویں ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا انتخاب کرنا ہے. سال بھر میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے. شیطان کو جو کمکری مانی جاتی ہے، جس سے ربیع جمرات کہا جاتا ہے، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، پورے سال میں شیطان کو ڈھیر ساری کنکریاں مارتے ہوئے کوئی فضیلت نہیں. اتنی بھی کنکری کیوں نہ مارتے ہوئے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دن منتخب فرمائے، ذی الحجہ کے دن منتخب فرمائے. مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا، وہاں جا کر عبادت کرنا، اس کے لیے جو مخصوص دن ہے اسی میں اس کی عبادت کو انجام دیا جائے گا. اس کے علاوہ میں سال بھر میں کوئی بھی وہاں جا کر ٹھہر جائے کوئی عبادت نہیں. دیکھو حج کی عبادت ایک اہم عبادت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دن کا انتخاب فرمایا وہ دن حجہ کے دن ہے. اسی طرح ایک دوسری عبادت ہے قربانی کی عبادت. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کا انتخاب فرمایا وہ دن حجہ کے دن، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ. قربانی کرنا ہو تو انہی 3 دنوں میں کی جائے گی. وہ آدمی جس پر قربانی واجب ہے وہ بھی 3 دنوں میں کرے گا. وہ آدمی جو قربانی نفل کے طور پر کرنا چاہ رہا ہے اس پر واجب نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے حکم یہ کہ وہ 3 دنوں میں کرے گا. کوئی آدمی حج فرض ادا کر رہا ہے تو بھی اسی وقت کرے گا جو حج ذی الحجہ کے مخصوص دن ہے. کوئی نفلی طور پر حج کرنے کے لیے چاہ رہا ہے، اس پر حج فرض ایک مرتبہ کر چکا ہے فرض ادا، اس کے بعد کر رہا ہے تو ابھی اس کے لیے حکم یہی مخصوص دن ہے. ذی الحجہ کے دن بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو ان 10 دنوں میں جتنا عبادت کرنا محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں ہے. اور دیکھو مطلق رکھا ہے، کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، چاہے نماز پڑھے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، جو بھی عبادت کرنا ہو. اللہ تعالیٰ کو سال کے دنوں میں جتنا محبوب ان 10 دنوں میں عبادت کرنا ہے اتنا کسی اور دنوں میں اتنا محبوب نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی ان دنوں میں عبادت کر رہا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو ان دنوں کے علاوہ اور دنوں کے اندر جہاد میں جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرنے والا ہے، یعنی قرآن کریم وغیرہ کی تلاوت کرنے والا وہ جہاد کرنے والے سے بھی بڑھ جائے گا عمل کے ثواب کے اعتبار سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. وہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا جتنا پسندیدہ ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان دنوں میں ایک دن روزہ رکھنا سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور آگے فرمایا ان دنوں میں سے کسی رات میں عبادت کرنا اس کا ثواب اتنا ہے جتنا شب قدر میں عبادت کرنا. ہم رمضان کے مہینے میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, راتوں کو اٹھتے ہیں, جاگتے ہیں, بیدار ہوتے ہیں کہ شب قدر مل جائے, اس لیے کہ شب قدر میں عبادت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ ان راتوں میں سے کسی رات میں کوئی عبادت کرے گا, ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب اتنا ہے جتنا شب قدر میں عبادت کرنا. اصل بات یہ ہے بہت ساری راتیں ایسی آتی ہیں ہم نے اپنے بابا و اجداد سے جن راتوں کے متعلق فضیلت سنی, یا یوں کہیے جن راتوں کے متعلق ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا کہ وہ عبادت کرتے تھے, بس ہم اسی راتوں کی عبادت کرتے ہیں. ہم نے سن رکھا کہ بھائی شب برات میں عبادت کریں, پھر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھتے آئے کہ شب برات میں عبادت کی جاتی ہے, بیان کیا جاتا ہے, دعا کی جاتی ہے, نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس سب کرتے ہیں. راتوں کی فضیلت ہے, لیکن یہ علماء کی ایک جماعت شب برات کی عبادت کا بالکل انکار کرتی ہے. لیکن چونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے اس لیے ہم اس رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. کئی جگہ پر معراج کی رات آتی ہے, بڑی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. کیا 27 رجب ہے, حالانکہ معراج کی رات میں عبادت کرنے کے متعلق بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ سیرت کی کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے آپ علیہ. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے 27ویں رجب کو معراج کی رات سمجھ لیا اور اسی کو عبادت کی رات سمجھ لیا. اب یہ چونکہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے یہ 10 دن کی راتوں کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں اس کا معمول نہیں ہے, ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت کرنے کا معمول نہیں ہے, اس لیے ہمارے یہاں اس کی عادت ہی نہیں, کیونکہ ہم لوگ رسم و رواج کے پابند ہو چکے. ضرورت ہے کہ جیسے ہم رمضان کے آخری راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیدار ہوتے ہیں, اللہ کے سامنے مانگتے ہیں, حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 دنوں کے اندر بھی راتوں کے اندر جاگ کر عبادت کرنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو ہو سکے روزوں کا اہتمام کریں. ان 10 دنوں میں سے 9 دنوں کے روزے رکھے جا سکتے ہیں. 10واں دن جو ہمارے یہاں عید کا دن ہوگا, چونکہ عید کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے سے منع کرنا ہے, اس لیے 10ویں دن کو چھوڑ کر 9 دن تک جہاں تک ہو سکے اللہ تعالی نے طاقت دی روزوں کا اہتمام. اور ان 10 دنوں کے اندر جو عبادت ہو سکے, چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو, تسبیحات کا اہتمام ہو, لیکن خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر کوشش کرے کہ ہماری 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے ہم ادا کریں. اور جہاں تک ہو سکے, آج کل تو رات بھی چھوٹی ہے, بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا اہتمام بھی نہیں ہوتا ہے. ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر کوشش کریں کہ ہم عشاء کی نماز امام کی جماعت کے ساتھ پڑھیں, امام کے ساتھ پڑھیں گے, اور فجر کی نماز بھی امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گویا اس نے آدھی رات عبادت کا اہتمام کیا, اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات عبادت کا اہتمام کیا. کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم کوشش کرے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو, فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو. ایک دوسری چیز, ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں خصوصی طور پر تکبیر کا, تحلیل کا اور تحمید کا اہتمام کریں. یعنی راستے میں چلتے پھرتے تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, تحلیل لا الہ الا اللہ, اور تحمید یعنی الحمدللہ. لیکن ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر ایک ذکر ہے, اس ذکر میں تینوں چیزیں آ جائیں گی جو عام طور پر ہم قربانی کے دنوں میں پڑھتے ہیں,
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بس تابعین کا تو یہ معمول تھا کہ اس 10 دنوں میں خاص طور پر بازار وغیرہ کے اندر جاتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے، وہ بازار میں جاتے تھے تو تھوڑا بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پڑھا کرتے تھے۔ بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے یہی ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا کہ یہ تکبیر جو ہے کون سے دن سے شروع کی جائے گی، کون سے دن سے ختم کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، جن حضرات پر قربانی واجب ہے ان کے لیے حکم یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کا عمل یہ تھا اور علماء نے مستحب قرار دیا ہے کہ وہ حضرات جن پر قربانی ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر اپنی قربانی کے جانور کے ذبح ہونے تک ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے، ناخن نہ کاٹے، یہ علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ دیکھو یہ کوئی واجب و لازمی عمل تو نہیں ہے، اسی لیے علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ ناک کے نیچے کے بال ہے، بغل کے نیچے کے بال ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ ذوالحجہ کے چاند کے دیکھنے سے پہلے اس کو کاٹے، تراش دے۔ لیکن اگر غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کوئی باتوں کو نہ کاٹ سکا، 40 دن سے اوپر ہو چکے ہیں، تو چاہے اس پر قربانی واجب ہو، حکم یہ ہے کہ ان بالوں کو کاٹ دے، تراش دے۔ اور ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے، دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، ان کے لیے حکم دیا کہ وہ چاند کے طلوع ہونے کے بعد، چاند کے نکلنے کے بعد اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ اس کی حکمت بھی عجیب لکھی ہے۔ حاجی حج کے لیے جاتا ہے، حاجی کے لیے ایک یونیفارم ہے، ایک کپڑا ہے، ایک وردی ہے جسے احرام کہا جاتا ہے۔ حاجی حج کے لیے جائے گا، احرام پہن کر جائے گا، اس کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہے، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنے منہ کو نہیں چھپا سکتا جب تک احرام کی حالت میں، اس کے لیے حکم ہے۔ نہیں جا سکے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے چاہا کہ وہ میرے بندے جو حج کے لیے نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ ان حاجیوں پر جہاں اپنی رحمتوں کو اتارے گا، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کی بارش جہاں ان پر فرمائے گا، وہ لوگ جو لوگ نہیں جا سکے ان کو اپنی رحمت کے اندر شامل کرنے کے لیے حکم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کرے۔ ان کی مشابہت کس طرح اختیار کرے؟ جیسے حاجی ناخن نہیں کاٹے گا، حاجی بالوں کو نہیں کاٹے گا، وہ آدمی جن پر قربانی انہیں بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی بالوں کو نہ کاٹو، آپ بھی ناخنوں کو نہ کاٹو، بالوں کو نہ تراشو۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے، یہ حکم اسی لیے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو کسی نہ کسی بہانے سے نوازنا چاہتا ہے۔ تھوڑی سی تو مشابہت اختیار کر لے، تو تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لے گا، وہ بندے جن کو اللہ نے استطاعت دی، جن کو طاقت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی، وہ تو جا کر حج کر کے آئے گا، ان پر تو الفاظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترے گی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کو اتارے گا۔ لیکن وہ آدمی جو کسی وجہ سے نہیں جا سکا ہے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو نہیں نوازیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ بھی کسی نہ کسی بہانے سے وہ لوگ جو ان کی مشابہت کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازنا چاہتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم دیا گیا کہ جن لوگوں پر قربانی ہے انہیں حکم یہ ہے کہ اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو نہ تراشیں، نہ کاٹیں۔ خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں،
حقیقت اس پر تو کر دے جو صورت لے کر آیا. ہم تو مشاورت کا اختیار کر رہے، نوازنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو ان راتوں کو دے کر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بار بار کچھ نہ کچھ بہانہ ڈھونڈ کر بندوں کو نوازنا چاہ رہے ہیں. میرا بندہ میرے در پر آ جائے، میرے دروازے پر آ جائے، میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے مخصوص دنوں کے اندر جہاں عبادتوں کا ثواب ہے، آدمی کوشش یہ کرے عبادتوں کا باؤ جہاں بڑھا دیا جاتا ہے، ان راتوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے. کوشش کرے جیسے ہم رمضان مبارک کے اندر اہتمام کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کوشش کریں 10 راتیں 10 دن بھی ہمارے ایسے جائے ہم خود بھی بیدار ہو اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے تب نماز. اسی طرح ہو سکے روزوں کا بھی اہتمام کریں، اور خاص طور پر 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن جس کو کہا جاتا ہے، اس دن میں بھی روزے کا اہتمام کریں. اس دن میں روزہ رکھنے کی بھی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے. اور بھی کچھ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کی دعائی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مخصوص دنوں کو خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان مخصوص راتوں میں خوب عبادت کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں عرض کروں گا کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، قربانی کس طرح کی جائے گی. کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ موقع پر عرض کروں گا. اللہ جل شانہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا